السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کل ایک نسخہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا تھا، اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں بھی بتائی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک حادثہ ہوتا، ہر کسی کے ساتھ ہوتا، کسی کے ساتھ چھوٹا حادثہ ہوتا، کسی کے ساتھ بڑا حادثہ ہوتا، اور حادثوں کا نام ہی زندگی ہے۔ مگر اس دنیا میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس دنیا کے بارے میں کہ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور انسان پوری زندگی دھوکے میں ہی پڑا رہتا، کیونکہ فطرتاً انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مادے دیے ان میں بہت جلد کسی پر یقین کرنا، بہت جلد کسی کی باتوں میں آ جانا، اپنی عقل سے نہ سوچنا، حالانکہ عقل سلیم دی اللہ نے اس کو، مگر اس عقل سے نہ سوچنا، اور کسی پر بھی پورا بھروسہ کر لینا۔ کوئی وعدہ خلافی ہو تو پھر اس وعدے خلافی کو بھی درگزر کر دینا۔ یہ اکثر انسان کے ساتھ ہوتا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے یہ دھوکے میں پڑا رہتا۔ اور ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا، تو کسی کو کل اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا، مگر سچی بات یہی ہے کہ آج کل انسانوں کا ایک سیوا بن گیا کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بہت سیوا بن گیا۔ جب ملتے تو بہت اچھی طریقے سے، اور جیسے مطلب ان سے پارسا یا ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، مگر اکثر دیکھنے میں یہی آیا کہ جب ان کے کام نکلنے شروع ہو جاتے، ان کے کام بننے شروع ہو جاتے، تو پھر ان کی زندگی میں سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی بات نہیں رہتی۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور ان لوگوں کو بھی معاف کرے۔ میں بھی بڑا قسمہ پرسی میں زندگی گزارا، بہت تکلیفوں کے ساتھ، آج بھی تکلیف ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا یہ تکلیف تو ہمیشہ ہی رہے گی، کیونکہ زخم زیادہ ہوئے۔ وہ جب زخم زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر تکلیفیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو ایسی ہی تکلیف ہے۔ تو میں کل کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اس بات کو کہا، مگر یہ ایک حقیقت، پھر بھی معذرت کے ساتھ بھی، مگر یہ ایک حقیقت سچائی ہے کہ بہت زیادہ تکلیف تھی۔ خیر، میں آپ کو ایک چیز خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں، جو کل میں نسخہ بتلایا تھا، آپ کو 7 چیزیں بتلایا تھا،
6 چیزیں، تو ان کو جو پاؤڈر بنائیں، کل وقت کم تھا اور مجھے بھی ذرا یاد آنے میں تھوڑا سا قابو میں نہیں رہا، اس کی وجہ سے رات نیند میں بھی ڈسٹرب رہا، ابھی تک نیند میں ڈسٹرب ہوں، اور جب خیال آ جاتا تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس کی ساتھ میں نے یہ بتلایا تھا آپ کو کہ اس کو پاؤڈر بنا لیجئے۔ تو پاؤڈر بنانے میں آب ریشم جو ہے اس کو جلا لینا بہتر ہوتا، کیونکہ آب ریشم کٹتا نہیں۔ آب ریشم کو مقرر لیجئے، آب ریشم کو بالکل صاف ستھرا لے کے، اور اس کو جیسے آپ 50 گرام لیے، جیسے میں نے کل بتلایا تھا آپ کو کہ دارچینی، سنبل لطیف، جو 6 چیزیں میں آپ کو بتایا تھا کل، تو وہ 50 گرام لیے، تو 50 گرام آب ریشم بھی لے کے اس کو جلا لیجیے۔ 50 کی جگہ 100 گرام لیجیے، اور اس کی راکھ جو ہے وہ 50 گرام کے قریب رہے گی، تو اس کو جلا لیجیے۔ جلا لیں گے تو پھر آسانی کے ساتھ ساری چیزیں کٹ کے اور ملنے میں بہت آسان ہوگا۔ اب اس کے ساتھ کھانے کے لیے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ارجن چھال کے کاڑھے سے یعنی قواس سے پئیں۔ تو 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے، اور دونوں طریقے یہ ہیں کہ ارجن چھال کا پاؤڈر کو بھی آپ 1 چمچ لے کے پکا سکتے ہیں، یا صرف چھال لے کے 10 گرام چھال لے کے اور اس کو آدھا لیٹر پانی میں پکائیے، جب وہ پاؤ لیٹر رہ جائے اس سے یہ پاؤڈر کھائیے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ارجن کی چھال کو دودھ میں، آدھا لیٹر دودھ میں 10 گرام پکائیے، اور جب وہ آدھا دودھ رہ جائے تو تب اس سے کھائیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرم دودھ کھانے سے پسینہ آتا تو دل کی والیں اور دل کو تقویت زیادہ ملتی، اس لیے اس کو جو ہے بتانا بہت ضروری تھا۔ نہیں تو کیا کرتے ہیں کہ نسخہ تو لکھ لیے مگر بنانے میں، کھانے میں بہت ساری، میں اس لیے پوری چیزیں کھول کے سمجھا رہا ہوں تاکہ کسی کو گھر پہ بھی بنانے میں تکلیف نہ ہو، اور جو گھر پہ بنا کے پیے اس کو وہ دعائیں دے اور صحت مند ہو، اور اس کو کسی ڈاکٹر کی، آج دل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو لاکھوں روپے لگ جاتے بھائی، ذرا سا پین ہو جائے چاہے وہ گیس کی وجہ سے تو فوراً 10,000 روپے کا انجیوگرام کرانے چلے جاتے ہیں، اور میرے بھائی اس کے جو کارڈیو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے پیسے لگ جاتے ہیں۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ کسی چیز کی نہ گیس بنے گا، نہ تکلیف ہوگی، اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ ہر بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور خاص طور سے دل کی بیماریوں سے بہت زیادہ محفوظ رکھیں گے، اور دل کی بیماریوں کا قلع کما ہوگا کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، جڑ سے ختم ہو جاتی ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ قوات بہت ضروری ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہو سکے تو ایک چیز اور کر لیجئے، اس کے ساتھ میں ایک چیز اور کر لیجئے۔ لوگ اکثر بتلاتے، بہت سارے حکیم بھی لکھ کے دیتے اس چیز کو، مگر وہ کھانے کے لیے دودھ سے یا پانی سے بتلا دیتے ہیں۔ خمیرہ مروارید، دواء المس اور تریاک اربع، یہ تینوں چیز ملا کے برابر وزن، اور یہ بھی اس قوات کے ساتھ، ارجن کاڑھے کے قوات کے ساتھ اگر پی جائیں تو اور زیادہ فائدہ ہوتا، دل کو اور تقویت ملتی۔ مگر یاد رکھیے یہ چیزیں جیسی کوئی کمپنی کی لیتے ہیں تو کمپنیوں میں وہ چیزیں اب نہیں آتی، ویسے تو ایک زمانہ پہلے سے آنی بند ہو گئی تھی، تو اگر کوئی حکیم آپ کے جاننے والا ہے تو اس سے بنوا لیجیے۔ تریاک اربع اور دواء المسک معتدل اور خمیرہ مروارید، یہ تینوں چیزیں ملا لیں، اور ملا کے اس کو بھی اس کی ارجن کاڑھے کے قوات کے ساتھ، کاڑھے کے ساتھ کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کل چیزیں کچھ رہ گئی تھی اس لیے آج بتا رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، آپ کو بھی صحت دے، تمام امت مسلمہ کو صحت دے، اور دھوکہ کسی کو مت دیجیے، دل کسی کا مت توڑیے۔ السلام علیکم۔